اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو رات کو نواز نے ثابت کیا کہ اچھا کھیلنے کے لیے میدان میں رہنا ضروری ہوتا ہے، اور اگر نواز شریف بھی اسی طرح میدان میں رہتے تو پھر بھی کوئی ان کی عزت ہوتی، لیکن اس نواز سے انہیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ میدان چھوڑ کے بھاگے نہیں جاتے اور پھر یہ نہیں کرتے کہ واپس ہی نہیں آنا۔ بہرحال ایک ضرورت تھی اس وقت پاکستان کی قوم کو، ایک بڑی مشکلات میں گھری ہوئی ہے، اور مشکلات میں بھی یہ جو ہے ہم جو گھرے ہیں یہ بنیادی طور کے اوپر تو اس حکومت کی نااہلی کی وجہ سے ہی گھرے ہیں۔ آج سے 2.5 مہینے پہلے جب میٹ آفس نے کہہ دیا تھا کہ پاکستان میں بارشیں اس بار روٹین سے زیادہ ہوں گی، تو انفارچونیٹلی اس وقت یہ شہباز گل کو اغوا کر کے ٹارچر کرنے کے پلاننگ کر رہے تھے، عمران خان کے اوپر ٹیررزم کیسز بنانے کے اوپر کر رہے تھے، ہمارے اوپر توہین مذہب کے مقدمے درج کرنے کے اس وقت پلان کر رہے تھے، اور یہی ان کا جو دماغ خراب ہے کہ جو بھی ان کے خلاف ہے یہ اس کو چاہتے ہیں کہ اس کو صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیا جائے، اور سیاست کے بجائے یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے مخالفوں کو سازشوں سے ان کا مقابلہ جو ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اب تو ماشاءاللہ دو بہت ہی بڑے برین زرداری اور نواز شریف اکٹھے ہو گئے ہیں۔ پہلے یہ تھا کہ یہ بے نظیر کے خلاف کرتے تھے اور ان کو بھی سیکیورٹی رسک قرار دیا کرتے تھے، اب ماشاءاللہ زرداری صاحب اور نواز شریف چونکہ اکٹھے ہو گئے ہیں اور انٹرسٹ بھی اکٹھے ہیں، لہٰذا اب ان کے لیے ان کو سوائے عمران خان کے کوئی اور نظر نہیں آ رہا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ رات سے ہی سارے شہباز شریف سے لے کے تو سارے ہی جو پیچھے ہم سرکار ہے، جیسے شہباز شریف کے ساتھ نے قوالی شروع کی تو پیچھے سارے ہم نوا جو ہیں انہوں نے پریس کانفرنسیں شروع کر دیں، اور ایک ہی راگ جو ہے وہ الاپ رہے ہیں کہ جی عمران خان سیکیورٹی رسک ہو گیا ہے، اور اس کو کسی طریقے سے خدا کے لیے فوج اور جوڈیشری آپس میں مل جائیں اور خدا کے لیے عمران خان کو آپ ڈسکوالیفائی کر دیں، کیونکہ بیلٹ سے تو اس کا مقابلہ نہیں ہوتا۔ یہ ایک سوچ ہے اس وقت ان مہاپرکھوں کی جن کے اوپر وہ لگے ہوئے ہیں۔ بہرحال ساری سوچیں پوری نہیں ہوتی، ساری گفتگو جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوتی، اور لوگ اچھی طرح ان کرداروں کو پہچانتے ہیں، اور کچھ کو ہم یاد کراتے رہیں گے کہ یہ کوشش کہ آپ عمران خان کو، ان کے قریبی ساتھیوں کو سیاست کے میدان سے ہٹا کر پاکستان میں اپنے بچوں کی، پھر بچوں کے بچوں کی آپ جو حکومت ہے اس کو آپ بچا سکیں گے، یہ پاکستان کے عوام نے نہیں ہونے دینا۔ لوگوں کو اتنی شدید نفرت ہے اس وقت اس موجودہ حکمران ٹولے سے، یہ بیچارے جو ہے آپ دیکھیے کل کیا ہوا، وہ عطا جو ہے تارڑ جو کچھ عرصہ پہلے ٹیرر بنے ہوئے تھے، 4 چھوٹے بچوں کو انہوں نے منال ریسٹورنٹ کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ دیکھ کے ان کو ہنسنا شروع کیا۔ انہوں نے پولیس، اسلام آباد پولیس جو ماشاءاللہ وہاں سے انہوں نے CCTV فوٹیج سے ان بچوں کی تصویریں نکالی، ان کو جا کے جو ہے وہ جیل میں بند کر دیا۔ تو کوئی شرم ہونی چاہیے، اگر آپ باہر نہیں جا سکتے، اس سے پہلے احسن اقبال ہے، اس سے پہلے باقی لوگ ہیں، میں خواجہ آصف نے یہاں پہ بیٹھ کے تقریریں کر رہا ہے، اور یہ شہباز شریف، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ یہ سیکیورٹی کے بغیر اپنے حلقوں میں بھی باہر نہیں نکل سکتے اس وقت جو ان کی حالات ہیں۔ یہ جو سارے اس وقت چہرے آپ کو نظر آ رہے ہیں اس وقت PDM کے، یہ پاکستانی جہاں پہ بھی ہے، پاکستان کے اندر تو چھوڑ دیں، یہ لندن میں باہر نہیں نکل سکتے۔ یہ باقی اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ ان کے کرتوت ہے، جس قسم کی ان کی ایک پاکستان کے لوگ جو ہیں جتنے ان سے نفرت کرتے ہیں، اور جس طرح یہ سازشوں کے ذریعے حکومت میں آئے ہیں، ان کے لیے تو باہر بیٹھ کے برگر کھانا مشکل ہو گیا ہے، کھانا کھانا مشکل ہو گیا ہے، اور یہ انفارچونیٹ ہے۔ کوئی بھی سیاستدان اس طرح کے ماحول کو، اور پھر اوپر سے غلطی یہ کر رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ٹمپریچرز کو نیچے لانے کی کوشش کریں، یہ ٹمپریچرز کو بڑھا رہے ہیں نوئنگلی، کہ پاکستان 18 کروڑ جو ہمارا اس وقت 22 کروڑ جو لوگ ہیں، اور ان میں جو کروڑوں لوگ اس وقت جو ینگسٹرز ہیں، 64% آبادی، تو 30 سال سے کم کی آبادی ہے، 25 سال سے کم کی آبادی ہے۔ یہ آبادی آپ سے سخت ناراض ہے، اور آپ لوگ جس طریقے سے جا رہے ہیں، یہ تو عمران خان کی وجہ سے پاکستان اگر ابھی سری لنکا نہیں بنا ہے تو صرف عمران خان کی وجہ سے نہیں بنا، تحریک انصاف کی وجہ سے نہیں بنا، کیونکہ ہم نے لوگوں کے جذبات کے آگے بند باندھا ہوا ہے۔
ہم نے لوگوں کو روکا ہوا ہے کہ ہم نے پاکستان کو ایک منظم طریقے سے تبدیلی لے کے آنی ہے. ایک غیر منظم طریقے سے فساد کے ذریعے تبدیلی پاکستان کے مفاد میں نہیں ہوگی, اور ادروائز لوگوں کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے. اور اس کو آپ اس طرح سے نا لائٹلی نہ لیں کہ آج جس طرح خواجہ آصف نے بیان دیا کہ جی اس کے اوپر عمران خان کے اوپر بڑی لمبی لٹیگیشن آئے گی اور ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. آپ کا باپ بھی عمران خان کو ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتا. آپ عمران خان کو سین سے ہٹائیں اور پھر مجھے آپ اسلام آباد سے نکل کے دکھائیں. آپ اپنی حیثیت اور اوقات کے مطابق بات کریں. ہم آپ کا بہت لحاظ کر رہے ہیں, ہم اس حکومت کا لحاظ کر رہے ہیں, اور اس لیے لحاظ کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان کو ہم ایک منظم تبدیلی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں, ایک غیر منظم تبدیلی کی طرف نہیں لے جانا چاہتے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ رات کو جو عمران خان نے بات کی اور اس کے بعد آج ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک انہوں نے شہباز شریف اور ہم نوا جس طریقے سے آج جو ہے وہ چیخو پکار کر رہے ہیں, اس کا جواب بھی میں دینا چاہتا ہوں. بڑی اس کی سادہ سی بات ہے. یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ ایک بیک گراؤنڈ میں اقتدار میں آئی ہے. ان کے پاس اکثریت نہیں تھی. اس وقت جو 84 سیٹوں والا شخص ہے وہ ملک میں وزیر اعظم ہے, اور 155 سیٹوں والا عمران خان جو ہے وہ اپوزیشن میں متجلسے کر رہا ہے. یہ حکومت پاکستان میں منورٹی گورنمنٹ ہے, اقلیت کی حکومت ہے, اور میجورٹی پرنسپل کو وائلیٹ کر کے ہی آئے ہوئے ہیں, اور اس لیے ان کی کوئی اخلاقی حیثیت نہیں ہے, اس لیے ان کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں ہے. یہ ایک سازش کے ذریعے پاکستان میں برسر اقتدار آئے, اور اس سازش کا بھانڈا, اس کا بیک گراؤنڈ سب سے پہلے خرم دستگیر جو اس وقت وزیر ہیں توانائی کے, انہوں نے پھوڑا. خرم دستگیر نے کیا کہا ذرا سن لیجیے. خرم دستگیر صاحب کے پاس آئے تھے, 21 عقل مند نے کہا تھا ویسے آپ کو کہ آپ یہ 1.5 سال کی حکومت لے لیں. نہیں دیکھیے, ہم صرف معیشت پہ آپ کا فوکس ہے, بڑی اچھی بات ہے, لیکن پاکستان کے جو سیاسی معاملات تھے اور جس طرف اس سال کے آخر میں ایک بڑی تبدیلی آنی تھی, اس میں تو یہ نظر آ رہا تھا کہ عمران خان کا جو گٹھ جوڑ ہے یہ تو اگلے 15 سال رہے گا اگر اس طرح حالات رہے. اور جس طرح کے ان کے پروگرام تھے, ہم سب نے ڈسکوالیفائی ہونا تھا اس سال کے آخر میں, تمام جو اپوزیشن کی لیڈرشپ ہے. اچھا, ان کا تو خیال تھا کہ میں صفایا کر دوں گا, میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا. تو یہ آپ کا خدشہ ہے, معلومات ہیں جی ہماری سیریس معلومات ہے. آپ کے خیال میں جو آپ یہ لوگوں کو بھول جاتا ہے, لیکن کچھ ماہ پہلے جو کہا کہ ہم نیب کے کچھ 100 جج اور ہائر کر رہے ہیں اور ہم سارے کیسوں کو ایکسپیڈائٹ کریں گے, تو اس میس لیول کے اوپر میس لیول پہ ڈسکوالیفیکیشنز ہونی تھی. بگننگ شہباز شریف ڈاؤن ورڈ, شاہد خان عباسی, حسن اقبال, اور آل آف اس, صرف مسلم لیگ نون کی نہیں. آپ کے خیال میں جو کولیشن بنی ہے وہ اسی وجہ سے بنی ہے کہ عمران خان صاحب کے تو فاشسٹ پلانز تھے نا اس ملک کے اوپر حملہ کرنے کے. تو لہٰذا یہ آج مشکل ضرور ہے, لیکن یہ ہمیں یاد رکھنا ہے جب ہم معیشت کی ڈسکس کرتے ہیں کہ یہاں جمہوریت کا, حاکمیت کا اور وفاقیت کا معاملہ بھی موجود ہے جس کو ہمیں ساتھ لے کر چلنا ہے. تو اس لیے ایک لارجر کانٹیکس میں. اچھا, اس کے بعد یہی جو گفتگو ہے جو خرم دستگیر نے آپ کے سامنے کہی کہ وہ کیوں, یہ بیک گراؤنڈ میں آپ کو ایکسپلین یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو موجودہ حکومت ہے یہ ایک نارمل الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے. اس کو عوام نے منتخب نہیں کیا ہوا. اور یہ کیوں آئے, جیسے خرم دستگیر نے کہا کہ ہمیں اس لیے ہم آ گئے کہ ہمیں تو لگ رہا تھا کہ ہمارے خلاف جو کیسز ہیں وہ ڈیسائیڈ ہو جائیں گے اور ہم ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے, اور اگلے 15 سال جو ہے یہ تو پی ٹی آئی اور عمران خان جان ہی نہیں چھوڑیں گے. لہٰذا یہ حکومت ایک انٹرنیشنل کانسپریسی کے بعد یہ حکومت جو ہے وہ یہاں پر برسر اقتدار آئی. سو پہلی بات یہ ہے, یہ حکومت الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے, یہ حکومت ایک کانسپریسی کے نتیجے میں آئی, اور اس کانسپریسی کو ایکسپلین کیا پہلے خرم دستگیر نے, اب اسی کانسپریسی کو آگے ایکسپلین کیا جاوید لطیف نے جو بھی ابھی وفاقی وزیر ہیں. جاوید لطیف صاحب کا بھی ذرا چلا دیجیے. کے اندر اگر اداروں کے لوگ کمپرومائز ہوں گے اور اگر وہ اس طرح جماعتوں کو چلائیں گے تو رد عمل اسی طرح آئے گا جو کل آیا ہے. ہمیں لوگ کہتے تھے, ڈراتے تھے, دباؤ میں لاتے تھے اس بات پہ کہ اگر فوری طور پر عدم اعتماد کر کے آپ حکومت میں نہ آئے تو فلاں آ جائے گا, فلاں بیٹھ جائے گا کسی چیئر پہ. اور آج اگر نواز شریف نے سچ نہ سب کچھ کہہ دیا اور نواز شریف کو اب سارا سچ کہنا پڑے گا اور کیے بغیر. اچھا, اب میں آپ کو یہاں پہ یہ بات بتاؤں کہ جو پاکستان کی اس وقت جو صورتحال ہے اس میں میں آپ کو بڑی واضح طور پہ بتاؤں
فوج مڈل کلاس کا سب سے آرگنائزڈ گروپ ہے اور تحریک انصاف مڈل کلاس لوور مڈل کلاس کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے. سو ہمارا ایک بہت نیچرل ہماری ایک سمجھیے کہ ایک کوآرڈینیشن ایک ہماری جو سوچ کا ایک سوچنے کا انداز ہے وہ تحریک انصاف کا اور فوج کا وہ ملتا ہے, کیونکہ ہم بھی لوور مڈل کلاس کی اور مڈل کلاس کی ریپرزنٹیشن کرتے ہیں اور فوج مڈل کلاس کا سب سے بڑا آرگنائزڈ جو ہے وہ گروپ ہے. اب ہمارا خدشہ کیا ہے, ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے جس طرح سے خرم دستگیر نے اور جس طریقے سے پھر جاوید لطیف نے ایکسپلین کیا اور انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم اس بیک گراؤنڈ میں ہمیں لایا گیا تھا اور ایک سازش کے ذریعے جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اقتدار ہم نے سنبھالا تھا. اب اس خدشہ جو ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ یہ جو گروپ ہے نہ نواز شریف کی کوئی جائیداد پاکستان میں ہے, نہ مریم نواز کی کوئی پاکستان میں میجر پراپرٹی یا کوئی انٹرسٹ ہے, نہ ہی زرداری اور بلاول کا پاکستان میں کوئی انٹرسٹ ہے. یہ تمام وہ لوگ ہیں جن کے روٹس جن کی جڑیں پاکستان سے باہر ہیں. یہ لندن میں ان کی بچے جو ہیں نواز شریف کے سارے بچے, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ انہوں نے خود عدالت کے اندر اپنے ایفیڈیوٹس دیے ہیں, سرٹیفکیٹ جمع کروائے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم برٹش سٹیزنز ہیں, پاکستانی قوانین ہم پہ اپلائی نہیں کرتے, نہ ہی ہم پاکستانی عدالتوں کو جواب دیں. لہٰذا نواز شریف اور ان کے بچے تمام کے تمام برٹشرز ہیں بقول ان کے. اسی طرح سے زرداری صاحب کی اور بلاول کی ان کی دبئی میں جائیدادیں ہیں, فرانس میں جائیدادیں ہیں اور یو کے میں جائیدادیں ہیں. پاکستان کے ساتھ ان لوگوں کا بھی جو ہے وہ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. تھوڑا یہ بھی پھر ابھی آپ نے دیکھا کہ یہ صرف اقتدار کرنے کے لیے پاکستان آتے ہیں. حمزہ شہباز جب وزیر اعلیٰ بنے تو وہ فوری طور پہ لاہور میں جو ہے وہ وزیر اعلیٰ تھے. جو ہی ان کے خلاف نو کانفیڈنس ہوئی ہے وہ ختم ہوئے اور پرویز الہی وزیر اعلیٰ بنے. سب سے پہلا کام حمزہ شہباز نے کیا انہوں نے جہاز پکڑا, لندن چلے گئے اور اب تک واپس نہیں آئے. ان کے خلاف ان کے بھائی کے خلاف ان کے والد کے اوپر 14 بلین روپیز کی منی لانڈرنگ کا ایک کیس ہے, 10 بلین منی لانڈرنگ کا دوسرا کیس ہے, 24 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں, وہ پاکستان واپس نہیں آ رہے. اس کے بعد عمران خان جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ عمران خان کا بڑا سیدھا نقطہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس ایلیٹ سے پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں. اس ایلیٹ سے پاکستان نہیں بچتا تو کیا ہوگا؟ بڑی سیدھی بات ہے, عمران خان کو ایلیمنیٹ کر دیجئے سیاسی طور کے اوپر. اس کے بعد اگلے 40 سال 20 سال مریم کے ہیں, 20 سال بلاول کے ہیں, پھر اس کے بعد جو ہے وہ مریم کے تو خیر ماشاءاللہ اپنا بھی بیٹے جو ہیں وہ جوان ہے, جنید صاحب, پھر ہم پاکستان ان کو دے دیں تو اگلے 50-60 سال تو پاکستان پھر ان دونوں فیملی کے درمیان گھومتا رہے. اللہ خیر صلی اللہ. اور یہ جس طریقے سے انہوں نے پاور گریب کیا ہے, جس طریقے سے انہوں نے ہر انسٹیٹیوشن کے اوپر اپنی جو ہیں ان کو بنایا ہے اور کیا ہے, وہ ہمارے سامنے ہے. پاکستان سے ان کا کیا انٹرسٹ ہے پاکستان میں؟ تو اور پاکستان کی صبح سے یہ جتنے وفادار بنے ہوئے ہیں پاکستان کے کہ جی ہم تو فوج کو یہ کہہ دیا, فوج کو وہ کہہ دیا, بڑا ظلم ہو گیا. ان کے اپنے کیا خیالات تھے فوج کے بارے میں؟ ڈان لیکس کیا تھی؟ ڈان لیکس میں میمو لیکس میں میمو گیٹ سکینڈل کیا تھا؟ زرداری نے اور نواز شریف نے تو لٹرلی پاکستان کو بیچ ہی دیا تھا میمو گیٹ اور ڈان لیکس کر کے. ڈان لیکس میں انہوں نے کہا کہ پورے دنیا میں اس ریجن میں ٹیررزم پاکستان کروا رہا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ جب جو ممبئی کا واقعہ ہوا, سب سے پہلے جس لیڈر نے آ کے کہا کہ اجمل قصاب پاکستانی ہے, وہ کون تھا؟ وہ نواز شریف تھے. اور یونائٹڈ نیشنز کے جب ہیگ کے اندر جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے اس میں کس کا بیان پڑھ کے سنایا گیا تھا؟ نواز شریف کا بیان پڑھ کے سنایا گیا تھا. اور نواز شریف کی جو فوج کے بارے میں جو ان کی بیانات ہیں, خیالات ہیں, وہ کسی سے ڈھکے چھپے تو نہیں ہیں. لیکن باقی بھی جو لوگ ہیں اس میں مثلا فضل الرحمان نے فوج کے بارے میں کیا کہا تھا, ذرا ایک دفعہ دوبارہ سنا دیجئے. تم ہمیں سیاست بتلاتے ہو, تمہارا میدان سیاست نہیں ہے, اپنے حدود میں رہو. اسرائیل کی نوکری نہ کیا کرو, اسرائیل کے وظیفوں پہ پلنے والے جرنیلوں, اسرائیل کی نوکری نہ کیا کرو, اسرائیل کے وظیفوں پر پڑھنے والے جرنیلوں. یہ تھے فضل الرحمان صاحب.
اب عمران خان کا جو سوال ہے بنیادی طور کے اوپر، وہ سوال عمران خان کا یہ ہے کہ یہ بلکہ اس سے پہلے اگر ہم سنا سکیں جو مریم نواز کے جلسے میں جو باتیں ہوئی تھیں، پہلے وہ بھی دکھا دیں۔ مریم یہ بتائیں کہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ جنرل فیض حمید کا نام بھی آرمی چیف کے لیے زیر غور آ سکتا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ میں اس کے بارے میں اب کیا کہہ سکتی ہوں، لیکن ظاہر ہے پاکستان کی افواج کا سربراہ ہمارے لیے بڑا محترم ادارہ ہے۔ پوری قوم جو ہے پاکستان کے استحکام کے لیے، حفاظت کے لیے افواج پاکستان کو دیکھتی ہے، تو پاکستان کی افواج کا سربراہ ایک ایسے انسان کو ہونا چاہیے جو ہر قسم کے تنقید سے، شک و شبہ سے، ایک ریپوٹیشن جو ہے اس کی وہ فلالیس ہونی چاہیے۔ یہ پاکستان کے عوام کے لیے بھی اچھا ہے، 22 کروڑ کے ملک کے لیے بھی اچھا ہے، اور یہ افواج پاکستان کے لیے بھی اچھا ہے کہ کوئی اہل شخص، کوئی ایسا شخص جس کے اوپر کوئی داغ نہ ہو، وہ افواج پاکستان کا سربراہ بنے تاکہ افواج پاکستان کو لوگ سلوٹ کریں۔ اس کے علاوہ مریم نواز کے اپنے جلسوں میں جو نعرے لگ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے وردی ہے، وہ بھی مجھے اب دوبارہ سنانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بہت ہی فاش۔ اب سوال بنیادی طور کے اوپر عمران خان کیا کر رہے ہیں؟ عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ سیٹ آف پولیٹیشنز جو اس وقت پاکستان میں برسر اقتدار ہے، جس کا الیکشن جو ہے وہ قانونی نہیں ہے، جس کی جو اپنی سیاسی لیجٹیمیسی ہے وہ قانونی نہیں ہے، اور یہ اب بھی، اس سے پہلے بھی آپ دیکھ لیں کہ نواز شریف نے کیا سلوک کیا لوگوں کے ساتھ، جنرل آصف نواز صاحب کے ساتھ نواز شریف نے کیا سلوک کیا۔ ان کی تو فیملی نے باقاعدہ یہ الزام لگایا کہ جنرل آصف نواز کو جو دل کا دورہ پڑا تھا اس کو نواز شریف نے زہر دل دیا تھا، اور پھر آرسینک کا ہوا اور پھر چیزیں ہوئیں۔ جنرل جہانگیر کرامت صاحب جیسے جو شریف النفس جنرل تھے، ان کے ساتھ کیا کیا گیا۔ اس کے بعد جنرل پرویز مشرف کے بارے میں تو ابھی آپ 6 مہینے پہلے کہہ رہے تھے کہ ان کی لاش کو یہاں پہ ڈی چوک میں گھسیٹا جائے، آپ تو نعرے لگا رہے تھے کہ یہ کرنا چاہیے پاکستان کے آرمی چیف کے ساتھ۔ اور پھر جنرل باجوہ صاحب کو جب آپ نے اپوائنٹ کیا تھا تو آپ کا خیال تھا کہ جنرل باجوہ تو بالکل جناب ہمارا ایجنڈا لے کے چلیں گے اور ایسے کریں گے، لیکن یہ جو سارے جرنیل ہیں یہ پاکستان کی مٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یہ آپ کے ایجنڈے کو پورا نہیں کر سکتے، یہ آپ کو اس طرح سے فیورٹزم میں نہیں پڑ سکتے۔ لہٰذا جو بھی اس وقت جرنیل آتے ہیں وہ پاکستان کی، یہ تمام سارے جو جرنیل ہیں انہوں نے تو خود بندوق اٹھا کے لڑائیاں کی ہوئی ہیں، اب یہ جنرل بن گئے ہیں، لیکن جب یہ لڑ رہے تھے تو کیا پتہ تھا کہ گولی آ کے سینے پہ لگ جاتی اور وہ بھی ان شہیدوں میں ہوتے جو آج ہم میں نہیں ہیں۔ لیکن یہ تمام لوگ جو ہیں جو اس وقت آئے ہیں یہ ایک نتھرے ہوئے لوگ ہیں اور اوپر اپنے سسٹم میں آئے ہیں، تو کیا ہمیں یہ چاہیے، کیا پاکستان کا یہ مفاد ہوگا کہ یہ سیاسی ٹولہ پاکستان کی فوج کو اس طرح سے کنٹروورشل کر دے؟ کیا یہ پاکستان کا مفاد ہوگا کہ پاکستان کی جو اس وقت سب سے بڑے لٹیرے ہیں، جو پاکستان کے لیے اصل سیکیورٹی رسک ہے، وہ اس طرح کی اپوائنٹمنٹس کریں اور اس طرح سے وہ معاملات کو جو ہے وہ آگے لے کے چلیں؟ یہ عمران خان کا سوال تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ ہماری جو فوج کی قیادت ہے اس کی محب الوطنی جو ہے وہ کسی طور کے اوپر اس کے اوپر کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ تمام لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں، پاکستان کی مٹی سے جڑے ہوئے لوگ ہیں۔ لیکن مجھے آپ یہ بتائیے، ابھی آج ہی خبر یہ چھپی ہے کہ شہباز شریف تشریف لے جا رہے ہیں لندن، اور وہ اپروول لیں گے وہاں پہ نواز شریف سے اگلے آرمی چیف کے نام کی۔ اس سے بڑی توہین پاکستان کی فوج کی کیا ہوگی کہ ایک مفرور شخص جو پاکستان کی عدالتوں سے بھاگا ہوا ہے، جو پاکستان کے نظام سے بھاگا ہوا ہے، وہ پاکستان کے اگلے آرمی چیف کے نام کی منظوری دے گا؟ کیا یہ سسٹم، کیا یہ نظام پاکستان کے فوج کی عزت میں اضافہ کرے گا یا اس میں کمی کرے گا؟ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اسی لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کو سیاسی
اپنی اکھاڑے کا حصہ نہیں بنانا چاہیے، انہیں علیحدہ کر کے جو ہے وہ رکھنا چاہیے. اور یہ بڑی قیمتی انسٹیٹیوشن ہے ہمارے لیے، اور اس کو ہمیں قطعی طور کے اوپر سیاست میں ملوث نہیں کرنا. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج میں ابھی خواجہ آصف، مطلب ایک انتہائی آپ دیکھیے کہ بدقسمتی ہے کہ خواجہ آصف جیسا آدمی پاکستان کا ڈیفنس منسٹر ہے، جو خود اس قدر بے شرم آدمی تھا، اس کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے سامنے کئی دفعہ چل چکی ہیں، ان کو تو دوبارہ چلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو خود ڈیفنس منسٹر اور فارن منسٹر تھا پاکستان کا، اور دبئی کی کمپنی سے تنخواہ بھی وصول کر رہا تھا. اب ایک ایسا ڈیفنس منسٹر جس نے سمری موو کرنی ہے، جس کی جو ہے ہی کمپرومائزڈ، یعنی جس کی اپنی اخلاقی حیثیت یہ ہے کہ پاکستان کے ڈیفنس منسٹر اور فارن منسٹر کی حیثیت سے وہ پاکستان میں کام کر رہا تھا لیکن دبئی سے تنخواہ لے رہا تھا، اس نے سمری موو کرنی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ اپروول نواز شریف دیں گے جو پاکستان سے بھاگا ہوا مفرور مجرم ہے. تو آپ مجھے بتائیے اس سے عزت میں اضافہ ہوگا یا عزت میں کمی ہوگی؟ باقی سارے معاملات جو ہیں یہ فوج سے متعلق بات نہیں ہے، یہ پاکستان کی اس وقت کی جو پولیٹیکل ہیرارکی ہے، جو خود ایک مفاد سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، ہم ان کے ہاتھوں میں اس طرح کی ڈیسیجن میکنگ دینا سمجھتے ہیں کہ اس سے پاکستان کی فوج کی قدر و منزلت میں کمی ہوگی، اور اس لیے اس کو ان کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہیے. باقی پاکستان کا جو کرائسس ہے، پاکستان کا جو بحران ہے، وہ پولیٹیکل لیجٹیمیسی کا ہے. پاکستان کا جو بحران ہے وہ سیاسی قیادت کی قانونی حیثیت کا ہے، اور وہ اس وقت تک حل نہیں ہو سکتا جب تک پاکستان کے عوام ایک نئے الیکشن کے تحت اپنی نئی حکومت منتخب نہیں کرتے. موجودہ حکومت ایک متنازع حکومت ہے جو منتخب نہیں ہوئی، جس کو لیجٹیمیسی حاصل نہیں ہے، اور یہ حکومت کو جانا ہوگا. ملک میں عوام کو یہ حق دینا ہوگا کہ وہ نئے انتخابات کے ذریعے اپنی نئی لیڈرشپ چنیں. شکریہ. عظیم صدیقی، چینل 51 سے. جی عظیم، تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ کسی بیرونی ایجنڈے کے تحت پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان فوج کو متنازع بنا رہے ہیں. رات جس قسم کا بیان فیصل آباد میں دیا گیا، اس کے بعد اس وقت پنڈی اور اسلام آباد میں مشاورت ہو رہی ہے، کوئی کارروائی بھی ہو سکتی ہے آپ کے چیئرمین کے خلاف. کیا پارٹی کے اندر فواد بھائی کوئی اس قسم کی لیڈرشپ نے اپنے چیئرمین کو باور کروایا کہ اس قسم کے بیانات سے افواج پاکستان میں بدلی ہو سکتی ہے؟ تھینک یو سر. عظیم بھائی، اس کو کہتے ہیں ساری رات ہیر رانجھا کا قصہ سننے کے بعد کہا کہ ہیر مرد تھی عورت تھا. میں نے آپ کو پورا ایکسپلین کیا ہے کہ عمران خان کا مطمع نظر کیا تھا، اور اس لیے نہ راول پنڈی کا کوئی ایشو ہے، نہ اسلام آباد کا کوئی ایشو ہے، نہ ہمارا کوئی ایشو ہے. جو متنازع لیڈرشپ ہے اس نے دیکھنا ہے کہ یہ فیصلہ وہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. یہ بتا دیں کہ جو پاپولرٹی گراف ہے اس وقت پوری پبلک کا عمران خان کے ساتھ، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن اب کل کے اسٹیٹمنٹ کے بعد جو ایک بیانیہ بنانے کی زبردستی کوشش کی جا رہی ہے، وزراء کی جانب سے بار بار پریس کانفرنس کی جا رہی ہے، آپ کیا سمجھتے نہیں ہے کہ اس وقت ایک باقاعدہ سازش کی جا رہی ہے عمران خان کے خلاف کہ عمران خان اور فوج کو آمنے سامنے لا کے کھڑا کریں؟ جن وزراء کی اپنی حیثیت یہ ہو کہ وہ باہر بیٹھ کے کھانا نہ کھا سکے، جن وزراء کی اپنی اوقات یہ ہو کہ وہ ایک جا کے برگر خود اپنا نہیں کھا سکتے اور ان کو گارڈ ساتھ رکھنے پڑتے ہیں، پوری اسلام آباد پولیس کو ان کو گارڈ کرنا پڑتا ہے، وہ کیا بیانیاں بنائیں گے؟ یہ لوگ جو بھی بات کریں گے وہ ان کے منہ پہ آئے گی. تحریک انصاف، جس طرح میں نے آپ کو بتایا، سب سے اس وقت مؤثر اور بڑی آواز ہے پاکستان کی، اور خصوصاً ہماری مڈل اور لوور مڈل کلاس کی. اور یہ جو سارا طبقہ ہے، ہماری جو یوتھ ہے، ہماری جو خواتین ہیں، وہ جو بات پی ٹی آئی کر رہی ہے وہ اس کے پیچھے کھڑی ہے. یہ ڈسکریڈیٹڈ لوگ جو ہیں یہ بیانیاں نہیں بنا سکتے. چیئرمین تحریک انصاف کے مسلم لیگ نون کی قیادت سے کوئی خفیہ روابط ہوئے ہیں؟ کوئی ایسی بات ہے کہ آئندہ کا سیاسی سیٹ اپ کے حوالے سے مشترکہ حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے؟ میرا خیال ہے وہ دن گزر گئے ہیں کہ جب کمروں میں بیٹھ کے فیصلے ہوتے تھے. اب جو بھی مذاکرات ہوں گے، جو بھی گفتگو ہوگی، وہ پاکستان کے لوگوں کے سامنے ہونی چاہیے. خفیہ مذاکرات کا دور ختم ہو چکا ہے اور پاکستان کے لوگ ہی فیصلہ کریں گے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف کے معاملے کو سیاسی اکھاڑے کا حصہ نہیں بنانا چاہیے، تو سابق وزیر اعظم خود تو ان کی بات جو ہے وہ جلسے کے اندر کر رہے ہیں، تو اکھاڑے کا حصہ تو تحریک انصاف بنا رہی ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ٹاپ 4 یا 5 جنرلوں میں سے کوئی ایک آرمی چیف بنے گا
थोड़े ही कोई नून लीग या पीपल पार्टी कैप्टन सफदर को आर्मी चीफ बना लिया है, तो फिर आप इतने खौफजदा क्यों हैं? पहली बात तो यह है कि इनके बस में हो तो कैप्टन सफदर को ही बना दें, लेकिन इशू यही है कि अभी पाकिस्तान आर्मी में प्रोफेशनलिज्म ज़िंदा है। दूसरी बात यह है कि हमने दोबारा जिस तरह से मैंने आपको कहा कि 4 हों 5 हों 6 हों 7 हों, हमने जो हमारा जो इस वक्त मतमा नज़र था इमरान खान का, वो पाकिस्तान की फ़ौज के जो लीडरशिप है वो नहीं थी। हमने जो इस वक्त सेट ऑफ पॉलिटिशियंस हैं जो फ़ैसला कर रहे हैं उनकी लेजिटिमेसी के ऊपर क्वेश्चन किए हैं। और मैं आपसे भी पूछता हूँ कि अगर आपको लगता है कि नवाज़ शरीफ ने प्रूव करना है पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म जो ख़ुद एक मफरूर मुजरम है, तो मुझे आप बताइए उसकी लेजिटिमेसी क्या होगी। ज़ाहिर है कि हमारी नज़र में उससे जो इज़्ज़त है उस पर फ़र्क आता है। अब आप ये बता दें कि आपने कहा कि जब अलर्ट जारी किए महकमा मौसमियात ने तो वफाकी हुकूमत जो है वो आपके खिलाफ मुकदमे बनाने में मसरूफ थी। आपकी सूबों में हुकूमत है, आप लोगों ने क्या किया था? हमारे यहाँ जो भी मामलात हैं, जो भी करना था सूबों ने, इसलिए आप देखिए जिन 2 सूबों में, पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ PTI की हुकूमतें हैं वहाँ की सूरत हाल देख लीजिए, और जहाँ PTI की हुकूमतें नहीं हैं वहाँ की सूरत हाल देख लीजिए। पंजाब में भी सैलाब कम नहीं आया, लिया में आप देखें, मियाँ वाली में देखें, सियालकोट में देखें, इन तमाम जगहों के ऊपर सैलाब नहीं आया था, लेकिन हमने अपने इक़दामात से, मौसर इक़दामात से इन इलाकों को कवर किया। इसी तरह से KP में अगर परवेज़ खट्टक ने आज से अपने दौर में नौशहरा के अंदर बंद ना बनाया होता तो आज नौशहरा आपको नज़र ही ना आ रहा होता, चारसद्दा के ऊपर बंद ना बनाया होता, चारसद्दा ने बड़ा इफेक्ट होना था। यही वो इक़दामात हैं जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने उठाए थे, जिनकी वजह से हमारे सूबों में सूरत हाल बहुत बेहतर रही। और सिंध की जो इस वक्त सूरत हाल है, 14 साल से वहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, और आप देख लीजिए कि पूरा सिंध ही डूब गया है, क्योंकि जो बंद बनता है। और आपने उस दिन सुना बलूचिस्तान के तो एक चीफ इंजीनियर ने कहा कि 50% जो पैसा है जो बंद बनाने के लिए वो तो करप्शन में चला जाता है। तो जहाँ 50% करप्शन का रेट हुआ है बलूचिस्तान में, वहाँ क्या बचना है? यही प्रॉब्लम्स हैं बलूचिस्तान में और सिंध में कि तमाम जो इलाके हैं वो तबाह बर्बाद हो गए हैं, क्योंकि करप्ट हुकूमतों ने वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे खाए हैं। अगर ना खाए होते तो जिस तरह पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलाके बचे हैं, वहाँ पे मौसर इक़दामात हुए हैं, वही इक़दामात वहाँ पे होते हैं। नवाज चौधरी साहब, जो इस वक्त आप लोग जलसे कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, तो बहुत से लोग तनकीद कर रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि मौजूदा जो सैलाब की तबाहकारियाँ हुई हैं, इस मौके पर आप लोगों की जानिब से मुलतवी किया जाना चाहिए था और एक अच्छा जेस्चर देना चाहिए था, यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए था वक्ती तौर पर? सबसे बड़ा जेस्चर PTI ने ही दिया है। 5 अरब 55 करोड़ रुपया PTI के अलावा किस जमात ने जो है वो खड़ा किया है? मुझे आप बताइए, ये फजल रहमान वगैरह किधर हैं? ये जो अंसारुल इस्लाम जो है इधर आ गई थी इस्लामाबाद के ऊपर कब्ज़ा करने, तो आप बताइए ना, वो तो उधर तो गए नहीं हैं। इस वक्त अगर कोई जमात पाकिस्तान के अंदर सैलाब ज़दगान के लिए इफ़ेक्टिव काम कर रही है, चाहे हमारी दोनों हुकूमतें हों और ख़ुद हमारी पार्टी हो, इमरान खान की एक कॉल के ऊपर 5 अरब 55 करोड़ रुपया जो है वो जमा हुआ है। और इंशाअल्लाह ताला, और आप देखिए उस वक्त कह रहे थे जी पैसे पता नहीं कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे, अब तक तकरीबन 2.5 अरब रुपया जो है वो आ भी चुका है, लोगों ने जमा भी करवा दिया है, डिस्पाइट द फैक्ट कि क्या रुकावटें नहीं खड़ी की गई कि लोग जो पैसे भेज रहे हैं ओवरसीज़ उनके पैसे यहाँ एक्सेप्ट ना हो। ये तो इन लोगों की इस वक्त मॉरल हालत। थैंक यू सर। जिस तरह खान साहब पंजाब में हुकूमत चाहते हैं, क्या वाकई जिस तरह वो चाहते हैं उस तरह की हुकूमत हो रही है? या दूसरा ये बताइएगा कि जिन 12 लोगों के लिए ग्रांट इशू किए गए थे उसके ऊपर आपकी जिन 12 लोग हाँ, उसके ऊपर बताइएगा। पहला सवाल यही है कि जिस तरह खान साहब पंजाब में हुकूमत चाहते हैं, क्या वाकई परवेज़ इलाही आपके साथ वैसे ताउन कर रहे हैं? नहीं, परवेज़ इलाही साहब बड़ा ताउन कर रहे हैं, इट्स गोइंग आउट ऑफ वे। इंशाल्लाह ताला दोनों में देखें, वो PMLQ एक अलहदा पार्टी है, PTI एक अलहदा पार्टी है, एक अपना अपना विजन होगा, लेकिन इस वक्त हमारा रिलेशनशिप जो है बड़ा कॉर्डियल जा रहा है।